ایک آدمی نے جناب امی سے کہا یا علی کیا بات ہے، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ سوچے سمجھے بغیر فوراً جواب دے دیتے ہیں؟ یہ اس کا سوال کا انداز بتا رہا ہے، چاہنے والوں میں نہیں ہے۔ انداز سوال کا بتا دیتا ہے کہ چاہنے والا تھا یا بغض رکھنے والا تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کی؟ کہ یعنی کیا بات آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کوشش کی اس انداز سے پیش کروں، لیکن جب میں مولا کا نام لیتا ہوں تو خود بخود کیفیت بدلنے لگتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے میں یہاں نہیں ہوں، میں نجف کے اندر ہوں۔ تو اس نے کہا یعنی آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے پلٹ کے کہا تو بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہا 5۔ مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہے، اب کیا گن کے بتاؤں 1 2 3 4 5؟ مولا نے کہا جس طرح تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں، مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے۔ انداز میں یوں کہوں کہ جس زبان میں سوال آتا تھا اسی زبان میں جواب جاتا تھا، جس رفتار سے سوال آتا تھا اسی رفتار سے جواب جاتا تھا، جس کتاب سے سوال آتا تھا اسی کتاب سے جواب جاتا تھا۔ میرے مولا فوراً جواب دیا کرتے۔ مولا کا بڑا مشہور و معروف جملہ ہے، حدیث ہے، امیر المومنین کی نہج البلاغہ میں بھی ہے اور بے انتہا کتابوں میں، کہ مولا نے متعدد مقامات پہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اگر اس جملے سے متعلق پیش کروں تو سننا پسند فرمائیں گے؟ اہل بیت کا سب سے بڑا امتیاز ان کا علم، ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے کبھی بھی ان کے خلاف علم کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ بڑے سے بڑے دشمن نے اقرار کیا کہ آل محمد سے علم میں کوئی آگے نہیں۔ تو بڑے بڑے دشمن بھی زیر ہو جاتے تھے، گھٹنے ٹیکتے تھے۔ اب میں چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں، 2 3 جلدی مثالیں پیش کروں گا۔ مدینے میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اب میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں جو مولا نے کہا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ یہ نہیں کہا اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں، کہا اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں تو رہوں گا تم کھو دو گے، میں رہوں گا قبل ان تفقدونی۔ اب اس کی وضاحت نہیں کروں گا، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے ہیں۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو اب سوالات کرنے لگے۔ ایک صاحب نے کہا یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ دیکھ اگر میں تجھے بتا بھی دوں تصدیق کس سے کروائے گا؟ کون بیٹھ کے تیرے سارے بال گن کے بتائے گا اتنے ہی بال ہیں جتنے علی نے بتائے ہیں؟ ایک آدھا بال بھی چھوٹ گیا تو کہے گا نہیں۔ لیکن ایک بات سن لے، تیرے سر کے ہر بال پہ شیطان ہے، اور وہ جو تیرے گھر میں بیٹا ہے نا وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص تھا، اسی کا بیٹا عمر سعد تھا۔ اگر بات پہنچ رہی ہے، متعدد مقامات پہ مولا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ آگے بڑھوں بات کو بڑھاؤں؟ مولا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ متعدد لوگوں نے پوچھا، اور جب پہلے کہا تھا تو ایک نے کہا یا علی میں کھاؤں گا کیا؟ مولا نے کہا کہ آج تو پھر نہیں کھائے گا، کھیر کھائے گا؟ اس نے کہا آج یہی نہیں کھاؤں گا۔ مولا نے کہا سن، میں نے جب کہہ دیا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، آج تو وہی کھائے گا جو میں نے کہا ہے۔ گھر پہنچا، آپ کے ذہنوں میں واقعہ مجھے صرف اشارہ کرنے میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں اگلے مرحلے کے لیے۔ اس نے اپنی بیوی سے جا کے پوچھا کہ کیا پکا ہے؟ کہا کھیر برنج ہے، یہ کھیر اور پھرنی گھر میں پکی ہے۔ کہا مجھے یہ نہیں کھانا، محلے میں سے کسی اور کے گھر سے کچھ اور لے آ۔ نہیں پہنچ رہا، جو پہنچ رہے ہیں ساتھ دیں گے۔ بیوی نے کہا کیوں اتنا کون سا اہم کام ہے؟ کہا بس میں نے کہہ دیا نا محلے میں پوچھ لے کسی اور سے۔ بہت دیر بعد واپس آئے گا کیا بات ہے اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کہا اتفاقاً جس گھر جا رہی ہوں وہاں یہی پکا ہے، جس گھر جا رہی ہوں وہاں یہی پکا۔ کہا پھر آج مدینے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ گھر سے باہر نکلا، باہر نکل کے بعد ایک قافلے کو آتا دیکھا، پیاس کی شدت بڑھ گئی تھی، بھوک کی کمزوری سے پاؤں ویسے ہی کانپ رہے تھے اور دل ویسے ہی کمزور تھا۔ جنگوں سے بھاگنے والوں میں دم نہیں ہوتا۔ تو قافلے کو آتا دیکھا تھا، قافلے والوں رک جاؤ، کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ انہوں نے لا کے سامنے وہی پھرنی کھیر رکھ دی۔ کہا کھا لے؟ کہا یہ نہیں کھاؤں گا، کچھ اور دے دو۔ کہا اور کچھ نہیں ہے یہی کھا۔ کہا یہ نہیں کھاؤں گا۔ اٹھا، انہوں نے کہا سن، ہم اس قبیلے سے ہیں کہ اگر کوئی مانگے اور کھانے سے انکار کر دے تو ہم مار پیٹ کے کھلاتے ہیں۔
مسکرا کے دیکھا کہ کیا کھا کے آیا؟ سنا کہ سارا مجمع سنے گا، نعرہ تب تک نہیں آئے گا جب تک بات مکمل نہ ہو جائے۔ مولا نے کہا کیا کھا کے آیا؟ کہا وہ نہیں کھایا جو آپ نے کہا تھا۔ مولا نے کہا سن، کھایا بھی وہی ہے اور مار بھی کھائی ہے، اگر کھا لیتا جو میں نے کہا تھا تو مار نہ کھاتا۔ میں نے کہہ دیا تھا، اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا، کھائے گا وہی جو میں نے کہا۔ عزیزان گرامی، ہر کے با علی در افتاد، جو بھی علی کے مقابلے میں آیا ہے منہ کے بل گرا ہے۔ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میرے مولا نے متعدد مقامات پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہاں تک کہ وقت شہادت بھی کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ سر میں ضربت لگی تھی تو مولا نے حتیٰ شہادت سے پہلے جب ضربت لگ گئی 19ویں کو تو 20ویں کو اصحاب جمع تھے، مولا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو میں اکثر سوچا کرتا تھا مولا نے یہ شہادت سے پہلے کیوں کہا؟ جب اتنی مرتبہ کہہ دیا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ شہادت سے پہلے ضربت کے بعد کیوں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو؟ جب پہلے کہہ چکے تھے کافی تھا۔ اب جس نتیجے پہ میں پہنچا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر دل کو لگے تو جواب دیجئے گا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اصحاب نے سوالات کیے، مولا یہ آپ نے ضربت کے بعد کیوں کہا؟ کہا کہ میں ہوں وصی محمد، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہوں۔ ان کے آخری لحظوں میں کچھ ملعونوں نے ہذیان کا الزام لگا دیا تھا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے خلاف دلیل کے طور پہ میرے سر میں ضربت لگی ہے، پھر بھی جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ جب وصی کا یہ حال ہے تو نبی کیسے ہوں گے؟ جناب امیر یہ چاہتے تھے کہ سر میں ضربت لگی ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ نہ عقل پہ فرق پڑا ہے نہ علم پہ فرق پڑا ہے۔ جب وصی ایسا ہے تو نبی کو کیسے ہذیان ہو سکتا؟ بات واضح ہو گئی ہے دیدان؟ اسد اللہ ولی اللہ اسد اللہ۔